بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ میرا بھی حق بنتا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میری زندگی میں دو اشخاص سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں بے حد متاثر ہوا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد تھے، جو 1980 کی دہائی میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ 2 منٹ کی ملاقات تھی، لیکن اس کے اثرات جو ہے آج تک میں اپنی جو ہے شخصیت میں محسوس کرتا ہوں۔ اور جو دوسری ملاقات تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، جب وہ 92 کا ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے تو فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو ان سے میری غالباً جو ہے چند سیکنڈ کی ملاقات تھی، جب میں نے کوئی تھوڑے سے پیسے دیے اور ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیے۔ تو ان کی پرسنالٹی سے بھی میں بہت متاثر ہوا۔ اچھا، لیکن وہ اس وقت شاید اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص بعد میں جو ہے جا کے ملک کا وزیر اعظم بنے گا اور اتنی اسٹرگل کاٹے گا اور پھر جو ہے وہ پورے ملک کا ہیرو بن جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو جو ہے کوئی جو ہے تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس کا جو ہے ڈٹ کر جواب بھی دیتا ہوں، بلکہ بعض اوقات اپنے کولیگز اور دوستوں کی محفل میں عمران خان صاحب کو ہمیشہ میں ڈیفینڈ کرتا ہوں اور لاجک پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ اچھا، تو آج عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے بارے میں یا ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، یعنی 1952 میں وہ پیدا ہوئے اور 1995 تک کا وہ عرصہ جو ہے اس میں وہ سیاست میں نہیں آئے تھے۔ ان کی اپنی نجی زندگی تھی، جو بھی وہ انہوں نے کیا وہ ان کی اپنی نجی زندگی تھی۔ پھر جو ہے ایز اے سپورٹس مین ہم ان کو جانتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑے سیلیبریٹی تھے، اور کرکٹ کے میدان میں جو ہے انہوں نے جھنڈے گاڑے اور آپ کو 1992 کا ورلڈ کپ جیت کے دیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1995 میں جو ہے عمران خان صاحب کی شادی جو ہے ایک بہت ہی امیر زادی سے ہوئی، جمائمہ خان، اور پھر جو ہے وہ شادی جو ہے تقریباً 9 سال قائم رہی، اور 9 سال کے بعد جو ہے وہ شادی اختتام پذیر ہوئی، اور ان سے ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اور 1985 میں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا جو ہے صدمہ آیا تھا، جب ان کی والدہ کا جو ہے کینسر سے انتقال ہوا، اور اس صدمے نے جو ہے ان کے اوپر گہرے نقوش چھوڑے، اور کہا جاتا ہے کہ اس علاج کے دوران عمران خان صاحب جن باقی لوگوں سے ملتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو بہت محسوس کیا کہ بھئی یہ لوگ اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے اور پاکستان میں کینسر کا علاج نہیں ہے، تو یہ لوگ کس طرح باہر آتے ہیں اور کس طرح جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ذہن بنایا کہ ہم پاکستان میں جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی ہسپتال بنائیں گے، تاکہ وہاں پہ جو ہے لوگ کم پیسوں میں یا مفت جو ہے وہ کینسر کا علاج کر سکیں۔ تو یہ تو ان کی ساری زندگی سیاست سے پہلے کی ہے۔ اب آ جائیں جناب سیاست کے بعد۔ 1996 میں غالباً اپریل 1996 میں انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، اور اس کے مقاصد یہ تھے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک ظلم کا نظام ہے، اور ہم نے جو ہے اس نظام کو بدلنا ہے اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ ان کا جو منشور تھا، وہ اس وقت بھی انصاف کی بات کرتا تھا، اور آج جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 26-27 سال گزرنے کے بعد بھی اسی منشور پہ وہ قائم ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں کی تھی، بلکہ جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ ان کے دل کی آواز تھی۔ پھر جو ہے عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کا سیاست سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ وہ لوگ سیاست میں نہیں تھے، نہ وہ فیوڈل تھے، وہ ایک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس آپ کہہ سکتے ہیں سے بلانگ کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ بھئی عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سروائیو کرتا ہے۔ اچھا، جب پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب آئے تو پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑے فیبروری 1997 میں، اور اس الیکشن میں بری طرح ہارے، وہ 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکے۔ تو اس کے بعد ان کا ٹی وی انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے، لیکن میں جو ہے دم دبا کے بھاگوں گا نہیں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست میں ان کرپٹ سیاستدانوں کا مقابلہ کروں گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج تک اپنے فیصلے پر قائم ہے۔
اچھا، عمران خان صاحب اکثر اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں جو ہے نور کشتی لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت گندی سیاست تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ تھی، دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور غلاظت سے بھری ہوئی سیاست تھی. یعنی ایسی ایسی گالیاں دی جاتی تھیں بیگم نصرت بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو. نون لیگ والے جو ہے بہت گندی گندی گالیاں دیتے تھے، بڑی گندی زبان استعمال کرتے تھے. سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لیکن گلی محلوں میں جو ہے بچوں کو ایسی یعنی جو ہے وہ نعرے دیے جاتے تھے کہ وہ جو ہے نا بندہ سن کے مطلب ہے کہ بندے کو بہت یعنی تکلیف ہوتی تھی، اور بندے کو بہت شرم آتی تھی کہ جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا قسم کے نعرے جو ہے دیے جاتے تھے، اور یہ بے نظیر اور نصرت بھٹو کے خلاف استعمال ہوتے تھے. پھر ننگی تصویروں کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فیبریکیٹ کر کے، فوٹو شاپ کر کے تو جو ہے وہ تصویریں بھیجی گئیں، کیونکہ سوشل میڈیا تو اس وقت تھا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح جو ہے وہ یعنی اس طرح ہوتی تھیں کہ اخباروں میں اور جناب پوسٹرز وغیرہ چھاپ کے تو جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک پیشن گوئی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ جس دن ان کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا گیا یہ دونوں پارٹیوں کی، تو اس دن یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو نسیم زہرا کے ساتھ آج بھی ٹی وی میں جو ہے نا ان کا انٹرویو ہوا تھا، تو نسیم زہرا نے یہ بات نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن وہ بھی عمران خان صاحب کی جو پیشن گوئی ہے وہ ثابت ہوئی کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور ان کی جو ہے وہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالا تو یہ سب آپس میں مل گئے. تو یہ ایک ویژنری لیڈر کا کمال ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے آگے کیا ہونے والا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی 1997 کے الیکشن میں جو ہے وہ ناکام ہوئے. پھر 2002 میں غالباً دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں وہ صرف اپنی سیٹ جیت سکے. پھر 2008 میں الیکشن ہوئے تو اس میں میرا خیال عمران خان صاحب کی پارٹی اور بہت ساری پارٹیوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا، تو لہٰذا وہ اسمبلی میں نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئے جو کہ دھاندلی سے بھرپور تھے، اور اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اور عمران خان صاحب کی غالباً 35 یا 36 سیٹیں تھیں، اور انہوں نے دھاندلی کا جو ہے وہ شور مچایا اور مطالبہ کیا کہ بھئی جو ہے نا اس کی تحقیق کی جائے. لیکن کوئی بھی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بعد میں کمیشن وغیرہ بنا 4 حلقوں کا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ ٹیسٹ کیس ہے، اگر ان میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب باقی حلقوں میں بھی ہوئی ہے. وہ 4 حلقوں میں جب وہ واقعی انویسٹیگیشن ہوئی عدالت کے ذریعے تو پتہ چلا کہ جناب دھاندلی ہوئی تھی، جس میں ایک جہانگیر ترین کا حلقہ تھا، ایک جو ہے غالباً جو ہے اس کا ایاز صادق کا حلقہ تھا، عمران خان صاحب خود کھڑے تھے، اور کوئی میرا خیال 1-2 حلقے اور تھے. تو سب میں دھاندلی ثابت ہوئی. تو وہ بھی ان کا ویژن تھا جس سے پتہ چل گیا کہ وہ دھاندلی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ دھرنا بھی کیا تھا 126 دن کا، جو بعد میں جب پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو وہ ختم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بہت بڑے اور وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے اقتدار میں آئے تھے. بہرحال وہ بھی چلا گیا. اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب بہت ہی کمزور حکومت کے ساتھ اقتدار میں آئے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سپورٹ حاصل تھی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے جتایا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیتی ہوئی سیٹیں ہارے ہیں، جس میں عثمان ڈار کی جو سیٹیں سیالکوٹ کی خواجہ آصف ہار رہے تھے، ان کے خود اپنے وہ ہیں کہ جناب میں نے باجوہ کو فون کیا تو پھر جناب میں جیت گیا. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اب 2018 کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یعنی اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں حکومت کرنے والے حالات ہی نہیں تھے، اور اس بات کی پیشن گوئی جو ہے وہ مسلم لیگی جو کراچی سے ان کے جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں، ابھی ان کے وزیر خزانے بھی رہے ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بعد جو بھی حکومت آئے گی تو وہ حکومت نہیں چلا سکے گی، کیونکہ ملکی خزانہ بالکل خالی تھا. تو اس وقت سیاسی مسائل بھی تھے، معاشی مسائل بھی تھے، اور خارجی سطح پہ محاذ پہ بھی جو ہے نا طرح طرح کے مسائل چھوڑ کے یہ لوگ گئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلا سال تو وہ بھیک مانگتے رہے، کبھی سعودی عرب جاتے، کبھی UAE جاتے، کبھی کہاں جاتے، اور وہ کشکول پھیلایا ہوا تھا کیونکہ ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا تھا. بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے اس کو کنٹرول کیا، تو اوپر سے پھر کرونا آ گیا، اور کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت نیچے چلی گئی. لیکن پھر بھی الحمدللہ انہوں نے جو ہے معیشت کو سنبھالا، اور اس برے حالات میں بھی انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے لیے
بہت سارے ایسے فلاحی کام کیے جس میں ہیلتھ کارڈ جو ایک فیملی کے لیے یعنی وہ 10 لاکھ تک جو ہے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کسی بھی ہسپتال میں علاج جو ہے وہ کرا سکتی تھی. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ انشورنس کا نظام اس طرح نہیں ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کینیڈا میں بھی آتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں, ٹیسٹ آپ کے فری ہو جائیں گے, لیکن میڈیسن جو ہے وہ آپ کو خود پے کرنی پڑتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم دیا یہ بڑا زبردست سسٹم تھا, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو مغرب کے ویلفیئر کنٹریز ہیں ان سے بھی بہتر تھا. تو اس شخص نے جو ہے یہ کیا. اس کے بعد پھر بہت سارے اور جو ہے فلاحی کام کیے, جس طرح کے مسافر خانے بنائے, نوجوانوں کے لیے روزگار کا پروگرام بنایا, اور وہ گھروں کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ نامکمل رہ گیا کیونکہ ان کی حکومت گرا دی گئی. لیکن جس چیز کا میں آئی وٹنس ہوں میں اس کی بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک سٹیزن پورٹل کے جو ہے نا ایک ایپ بنائی تھی جس میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے جن کو ایکسیس نہیں ہوتی تھی تو سٹیزن پورٹل پہ جو ہے رجسٹر کرا کے تو اپنی کمپلینٹ کرتے تھے. میں چونکہ سعودی عرب میں اس وقت ہوتا تھا تو میں نے 2 کمپلینٹس کی ہیں اور اس پہ ایکشن ہوا ہے, اور جو ہے میں نے ایک واسا کے خلاف کمپلینٹ کی تھی اور اس کے خلاف ایکشن ہوا تھا اور میرا جو ہے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. اچھا, ایک یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب میں ایک دفعہ جو ہے پاکستان ایمبیسی گیا تو وہاں پہ جو ہے نا ایک فارن آفس کے ایک آفیسر نے جو ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا تھا, اور اس نے جو ہے وہ ایک لیگل کام نہیں کیا تھا, تو اس کے خلاف میں نے کمپلینٹ کی, اور پھر جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہوا, اور پھر مجھے ایمبیسی سے جو ہے وہ معذرت کا خط آیا. یعنی میں ایک معمولی سا آدمی ہوں لیکن یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اور پھر سعودی عرب میں چونکہ رہتا تھا تو وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ایکشن ہوا تھا, اور سفیر کو اور 1-2 آفیسرز کو جو ہے وہاں سے پاکستان بلا لیا گیا تھا. یعنی ان کو ریپلیس کر کے پھر وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے ریٹائرڈ, ان کو ان کی جگہ بھیجا گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جناب وجہ یہ تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایمبیسی گئی, وہ غریب خاتون تھی پاکستانی, اور اس نے وہاں پہ کمپلینٹ کی کہ کسی سعودی کے گھر میں وہ جو ہے کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی برا رویہ, کوئی برا سلوک یا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا, جو بھی بہرحال اس طرح کی اس نے کوئی کمپلینٹ کی. تو ایمبیسی کے جو عملہ تھا, جو افسران تھے, جو بھی تھا, تو انہوں نے اس کی داد رسی نہیں کی بلکہ اس کے اوپر الزام تراشی کی کہ تم جو ہے نا خود ہی تمہارا کردار جو ہے ٹھیک نہیں ہے, اس لیے تم جو ہے نا یہ کر رہی ہے. تو اس کے بعد اس عورت نے پھر سٹیزن پورٹل پہ کسی سے جو ہے وہ چونکہ زیادہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی, کسی اور سے جو ہے اس نے جو ہے جب تذکرہ کیا تو کسی اور نے اس کی مدد کی اور سٹیزن پورٹل پہ اس نے کمپلینٹ ڈالی, اور پھر جناب اس پہ کارروائی ہوئی, اور عمران خان صاحب نے سفیر صاحب کو اور جو باقی جو بھی عملہ تھا جنہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا ان کو ذرا وہاں سے واپس بلا لیا اور ان کی جگہ کسی اور سفیر کو بھیجا. تو یہ عوامی حکومت تھی, یعنی ایک عام آدمی کی جو ہے پکار پہ جو ہے وہ لبیک انہوں نے کہا, اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی جو لوگ اس میں ملوث تھے. کیا آپ کو اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کہ آپ شروع کریں 1947 سے لے کر 1923 تک, کتنے لوگوں نے جو ہے نا اس طرح کے جو ہے وہ ایکشن لیے ہیں؟ نہ کبھی کسی نے لیے ہیں اور نہ کبھی کوئی لے گا. اگر کوئی لے گا تو اسی طرح کا جو مرد مجاہد ہوگا وہی اس طرح کا ایکشن لے سکتا ہے. پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کی پیشن گوئیاں دیکھیں, یعنی اس کی ویژنری جو ہے سوچ دیکھیں کہ حبیب اکرم صاحب ایک بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے جو ہے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جب حکومت سے اتار دیا گیا تو ان سے جو ہے میں نے پوچھا کہ جناب اب کیا ہوگا, مطلب ہے آپ کو تو انہوں نے ہٹا دیا ہے اور پی ٹی ایم کی گورنمنٹ آ گئی ہے, تو اب آگے کیا ہوگا؟ آپ کو تو کسی صورت میں آنے نہیں دے رہے ہیں, تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایسے کیا, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ لوگ جو ہے مجھے اریسٹ کریں گے, میں گرفتار ہوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے, مجھے نااہل کریں گے, میں سیاست میں جو ہے حصہ نہیں لے سکوں گا, الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. تیسرا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئے گا لندن پلان کے مطابق, جو لندن پلان جو ہے وہ بنا تھا اس کے مطابق وہ واپس آئے گا. پھر نواز شریف کے جتنے بھی کیسز ہوں گے ان سے ان کو بری کر دیا جائے گا, یعنی وہ جو ہے الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے. اور پھر 5ویں انہوں نے کہا کہ میری جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کو جو ہے تتر بتر کر دیا جائے گا, اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور لوگ مجھ سے توڑے جائیں گے. تو کہتا ہے یہ 5 باتیں جب انہوں نے کہیں تو کہتا ہے اس کے بعد دوسرے ہاتھ کا انہوں نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا یوں کیا, تو میں سمجھا شاید جو ہے وہ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات ختم ہو گئی. تو کہتا ہے نہیں, اس کے بعد جو انہوں نے ایک چھٹا پوائنٹ ایڈ کیا اور کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر الیکشن کروائے جائیں گے, اور الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی اور بھاری اکثریت سے جیتی.
تو اب یہ 5 چیزیں تو جو حبیب اکرم صاحب نے بیان کی وہ تو پوری ہو گئی ہیں، یہ پیشن گوئی میں 5 چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، اب یہ عمران خان صاحب کی پیشن گوئی ہے کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتے گی، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ وہ بندہ سچا بندہ ہے، اور وہ اس ملک کے لیے وہ کھڑا ہے۔ اس نے اس ملک کے لیے اپنی جو ہے فیملی لائف جو ہے اس کی ختم ہوئی، اس کی وائف اس کو جو ہے یعنی اس کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹا، مین وجہ ہی تھی اس شخص نے اپنے بچے چھوڑے پاکستان کے لیے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ اگر وہ چلا جاتا انگلینڈ میں رہتا بڑے مزوں سے ساری زندگی گزارتا، لیکن نہیں، اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں ترک کر کے تو اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ یہاں پہ آیا۔ اس نے رفائی کام کیے، کینسر اسپتال بنائے، اور پالیٹکس میں آیا، اور پالیٹکس کے جتنے بھی ڈائنامکس ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا۔ لیکن اب عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو لوگ جو ہیں اگر اس کا ساتھ دیں گے تو ہم جو ہے بہت قریب ہیں کامیابی کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کی 126 نمبر آیت میں کہ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 یا 2 بار جو ہے کسی نہ کسی آفت میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ ہر سال جو ہے سال میں 1 آدھ دفعہ جو ہے اس طرح کی ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے پولیٹیکل نظام، ہمارا معاشی نظام کولیپس کر جاتا ہے، اور پھر بھی جو ہے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں۔ توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی استغفار کریں، کیونکہ ہم نے بہت ہی جو ہے وہ یعنی زندگی میں غلط جو ہے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ان کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم بھی نہیں دیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم آگے نکل سکتے۔ تو سب یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملکوں کی جو اقتدار کی پالیسیاں ہیں وہ باہر سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ فیصل جو ہے کنگ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، قذافی اور اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جس میں مرسی کا نام بھی آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کیٹیگری میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے بیرونی جو ایجنڈا ہے، جو بیرونی طاقتیں ہیں، ان کو عمران خان صاحب قبول نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو اس مسند اقتدار سے ہٹایا گیا اور ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہ قومی غیرت کا تقاضا ہے، یہ کہ پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے، اور 8 فروری کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کے ہر اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے اس کا نشان کوئی بھی ہو، کیونکہ اس ویژنری لیڈر کے ہم مقروض ہیں، اور ہم نے یہ قرض جو ہے 8 فروری کو اتارنا ہے۔ اور اگر آپ یہ فرض نہیں اتاریں گے تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جو ہے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں وہ ہوں گے۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔